عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ صفوں کی خالی جگہ پر کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلی اللہ رسول الکریم حدیث سے واقعہ سنی ہے۔ آداب جماعت میں سے روایت وسلم نے جماعت ایک ادب سکھایا ہے، جب ہم مسجد میں آئے خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کریں، اس پر دو نعمتیں ملتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور دوسرے فرشتے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، جب سب پر کی جاتی ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ اصل میں جو خالی جگہ ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس میں شیطان گھس جاتا ہے، تو جب شیطان گھس جائے گا تو لازم بات ہے ہمیں وسوسے ڈالے گا، ہماری نماز خراب کرے گا، باطنی طور پر ہماری نماز کو شیطان خراب کر دیتا ہے، ظاہری طور پر تو نہیں، ہم اسی طرح رکوع سجدہ صحیح کر لیتے ہیں، لیکن باطنی طور پر ہمارا دل ادھر ادھر لے جائے گا، سوچ و فکروں میں ہمیں ڈال دے گا، جس سے خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے، انسان کا دل نماز میں حاضر رہے، یہ خشوع ہے، اور اعضاء نماز میں حاضر رہے، یہ خضوع ہے۔ آپ کے اعضاء نماز میں ہوں یہ خضوع ہے، اور آپ کا دل نماز میں یہ خشوع ہے۔ تو دل کو وہ قابو کرتا ہے، کیونکہ یوسوس فی صدور الناس، اللہ نے طریق بتایا ہے ہمیں قرآن مجید میں کہ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، تمہارا ہاتھ نہیں پکڑے گا، کان نہیں مروڑے گا، ٹانگ نہیں کھینچے گا، تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، اور اس وسوسے میں اتنا تمہیں مشغول کرے گا، تمہارے خیالات کی جو چکی ہے اور خیالات کا جو چکا ہے وہ اسی پر چلتا جائے، اور تمہیں خیال بھی نہ ہوگا یار میں نماز میں ہوں، پتہ سو چلتا ہے جب سلام پڑھو السلام علیکم۔ تو یہ جو صف کو پر کرنا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کی صف اور جہاد کی صف یہ ایک طرح کی حیثیت رکھتی ہے۔ جہاد میں بھی اگر صفوں میں خلل ہو تو دشمن گھس جاتا ہے، اور یہاں ہمارا دشمن روحانی دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، وہاں جسمانی دشمن یا روحانی دشمن۔ اس نے کنم بنیان مرصوص کہا ہے کہ اس طریقے پر بازو سے بازو لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں یہی اصول، آج بھی جنگی اصول یہی ہے کہ جنگ کے اندر وہ جو اپنا بناتے ہیں لائن، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ دشمن بیچ میں سے کیا بلکہ کوئی طیارہ بھی نہ گزر سکے، اس انداز میں لگاتے ہیں کہ اگر فائرنگ کی جائے اور وہ کوئی طیارہ گزرنا چاہے تو اس فائرنگ میں سے گزر نہ سکے۔ آج بھی یہی ہے، پہلے ظاہری لڑائی ہوتی تھی تو اب صفوں کے ساتھ صفیں لگاتے تھے، دائیں بائیں، اپنے دائیں بائیں کا تعارف بھی رکھتے تھے کہ کوئی ایسا اجنبی آدمی نہ ہو۔ اس لیے پیغمبر سلام نے، یہی وجہ ہے، ایک بڑا عجیب اہم حکم ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، گھبرا جاتے ہیں کہ اگر انسان کی اگلی صف میں آپ کے سامنے صف ہے اور وہاں سے کوئی آدمی چلا گیا، اس کا وضو کا تقاضا ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو پہلا نمبر تو یہ ہے کہ جو ساتھ والے ہیں وہ کلوز ہوتے جائیں، زیادہ یہ تھوڑا قدم چلنا مشکل نہیں، ایسے ساتھ ہو جائیں، آپ ساتھ ہو جائیں، اگر وہ چلا گیا تو پھر آخر میں جو جگہ رہ جائے گی صف کے آگے نکل جائے گی، وہ خلل نہیں کہلاتا، لیکن اگر اس کو کوئی پور کرنا چاہے تو پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو پیچھے والا آگے آ جائے چھوٹے قدموں کے ساتھ۔ لوگ عمل نہیں کرتے اس کو، چھوٹے قدموں کے ساتھ۔ کراچی میں مشکات پر ہم نے مسئلہ پڑھا تو ایک بڑی مسجد میں نماز پڑھی عصر کی، تو آگے سے وہ آدمی کا وضو تو چلا گیا، اب وہ لوگ اسے ہی کھڑے ہیں، حالانکہ اتنا فاصلے تو ساتھ ہو جاؤ، یعنی امام کی طرف ساتھ ہو جانا چاہیے۔ آہستہ کوئی اس سے کوئی نماز میں فرق نہیں آتا، یاد رکھو، آہستہ آہستہ، چاہے 2 قدم ہوں، 3 قدم ہی کیوں نہ ہو، آپ آہستہ آہستہ ساتھ آ جاؤ۔ حرمین شریفین میں اکثر ہوتا ہے جلدی نماز اللہ اکبر کر لیا، اب سب آہستہ آہستہ ساتھ ہو جاؤ، کوئی چلنے سے آپ کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑے، کیونکہ آپ نماز کے لیے چل رہے ہیں۔ مجاہدین تو جہاد میں نماز میں چلتے ہیں، بلکہ ٹر بھی کرتے ہیں، پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے نا۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں آہستہ آہستہ اگلے صف میں چلا گیا،
نماز کے بعد مسجد میں شور ہو گیا، وہ یہ مولوی صاحب نے کیا کیا، وہ یہ کیا کیا، امام صاحب نے سمجھایا بالکل ٹھیک کیا، تم لوگ کبھی مسئلے پہ عمل نہیں کیا ہے، طالب علم نے عمل کیا، ہمیں بھی سب مسئلہ سمجھا دیا، بھی آگے جا سکتے ہیں، خلل کو پر کرنا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ شیطان آ جائے گا بیچ میں، جب آ جائے گا وہ آپ کو بھی ہر سب والا وسوسے میں آ جائے گا، جب اس کو جگہ مل گئی، ہمارے دشمن آ کر یہاں بیٹھ جائے تو کسی کو بھی فائر کر سکتا ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے صفوں کے اندر یہ دو بڑے اہم مسئلے ہیں، ساتھ ہونا تو مشکل نہیں، آپ کھڑے ہوئے میں ساتھ والا چلا گیا تو آپ آہستہ آہستہ جس طرح امام ہوتا ہے اس طرح، تاکہ وہ خلل بالکل آخر میں چلا جائے، تو آخر میں چلا جائے گا وہ خلل نہیں کہلائے گا، خلل کہلاتا ہے جو دو مقتدیوں کے درمیان ہو، تو جب آخر میں چلا گیا تو خلل ختم ہو گیا، اور اگر پیچھے سے کوئی اگر نہیں کوئی ہل رہا تو پیچھے والے کو چاہیے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آ جائے، اس کے پچھلے والا وہاں آ جائے، پچھلے والا، تو اس طرح صفیں پر ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے دو جو ہے نا اس کے اوپر فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ اللہ کی رحمت ملتی ہے صفوں کو پر کرنے والی، اس لیے کوشش کرے پہلے اگلی صفوں کو انسان پر کرے، پھر پیچھے کھڑا، یہ نہیں کہ یہاں پنکھا آ رہا ہے تو یہاں کھڑا ہو جائے، اے سی چل رہا ہے یہاں کھڑے ہو جائیں، نہیں ایسا نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجلس ذکر ہوگی انشاءاللہ۔